وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا، تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد سے 6 لاکھ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبائل میں 50 ہزار کے. ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا. یہ وہ جو پہلے جتنے واقعات آئے ہیں نا وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں، کہ وہ طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اللہ نے بادل کی طرح سسپینڈ کر دیا ان کے سروں کے اوپر، اور کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، تورات کے اوپر چلو. اب اتنی بڑی جب دھمکی ان کو لگائی گئی تو اس وقت تو بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس دھمکی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کتاب اللہ کو مان لیا، لیکن بعد میں اس کا پاس نہیں رکھ سکے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا تھا پکڑو اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ. پوری قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس پہ شکنجہ مضبوط کر لو، مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑو. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جی قرآن تو پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے اس کی، صرف اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ. مراد یہ کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جیسا کہ حق ہے اس کی پیروی کرو. واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ کی تعلیمات کو. قالوا سمعنا وعصینا، لیکن ان کی حالت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی. یہ بڑے جگت باز تھے، جان بوجھ کے انبیاء کی تعلیمات کو بدل دیتے تھے. کہا گیا کہ تم نے اریحہ شہر جب فتح ہو شام کا، اس میں داخل ہونا ہے حطۃ کہتے ہوئے. جوشوا ابن نون کے ساتھ جب وہ داخل ہوئے، جوشع ابن نون، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں، تو انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے. یہاں پہ کہا گیا کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور اگر کوئی کہتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں اپنے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے اطعنا ہی کہا ہے. تو موٹا کر کے تو 19-20 کا فرق ہے نا، سمعنا واطعنا یا سمعنا وعصینا. تو وہ کہتے تھے ہم نے تو یہی کہا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جاتی ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اللہ خود کر دیتا ہے. یہ سارا شر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نہیں، کیونکہ پیدا کیا تو تبھی آزمائش ہے نا. من شر ما خلق، ہم اللہ سے جب پناہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو پیدا تو نہیں کی ہوئی ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ کو شیطان سے لڑنے کے لیے کو ہماری ضرورت ہے، 2 منٹ میں گیچی مروڑ دے اس کی، لیکن نہیں، مہلت دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری آزمائش رکھ دی ہے نا اس کو. تو ہر شر کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس لیے خیر اور شر میں آپ تمیز کر کے سچائی تک پہنچیں. اللہ کو یہ پسند ہے. صرف خیر ہی خیر ہو تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی فارم میں موجود ہے، جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، ہر وقت اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کا وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کام لینا ہوتا تو فرشتے کر رہے تھے وہ والی عبادت. اللہ نے وہ والی عبادت انسان سے طلب کی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے کرے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. ایک کہا جاتا ہے نا، ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا. واقعی اگر انسان کا بچہ کو بن جائے، فرشتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو اپنی مرضی سے. توفیق الہی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن توفیق بھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود ڈیسیژن کرتا ہے.